احتشام الحق صاحب، یہ جو بھی خان صاحب بات کر رہے تھے، خوف جو ہے کہ پرانا ریکارڈ نہ کھل جائے، آڈٹ نہ ہو جائے اس پہ، اس کو حکومت وقت کس طرح سے بہتر کر سکتی ہے؟ کیسے کچھ ریلیف یا کچھ ایسا وہی مڈ وے نکالا جا سکتا ہے کہ جس سے لوگ اس خوف سے باہر آئیں اور ہم فائررز کی جانب بھی جائیں اور ٹیکس نیٹ بھی ہمارا براڈ ہو؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اس پہ میں ابھی بات کروں گا کہ جی اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے کہ لوگوں میں اعتماد بڑھے اور لوگ اپنے طور پہ خود والنٹیئر کریں اور ٹیکس پے کریں، اور اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کچھ تو ذیشان ہمیں بتا چکے ہیں، ایک دو چیزیں اور میں آپ کو بتا دوں گا۔ دیکھیں، پہلی تو بات ہے جو اچھے پہلو ہیں اس کے وہ ڈسکس ہونے چاہیے۔ دیکھیں، ایک مدت سے پاکستان کے اندر ہم مذاق بن گئے ہیں، فائلر، نان فائلر، لیٹ فائلر، ہم اس بات سے نہیں باہر نکل لیں۔ تو یہ ایک لحاظ سے تو میرا خیال ہے یہ جو بڑی سویپنگ پاورز ایف بی آر کی اتھارٹیز دی گئی ہیں تو میرا خیال ہے بڑی حد تک ٹھیک بھی ہیں، ان کا مس یوز تو نہیں ہوگا، وہ آگے چل کے میں بات کروں گا۔ اس کے بعد یہ جو الیکشن، یہ جو کمشنر کے پاس جائیں گے کیسز، جو لوگ جن کے آڈٹ ہوں گے، اس کے بعد ان کے پاس اپیلوں کا حق جائے گا کمشنر کے پاس، وہ کس طریقے سے کمپرومائز ہوں گے۔ ماضی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ فائنانس منسٹر فائنانس کے لوگ کمشنر کو کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیں، اس کو باندھ دیں، اس کو رکھ دیں، یہ کیا کام ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہے۔ دیکھیں، ہم جو چیز اس وقت سمجھنے والی ہے، میرا خیال ہے وہ ذیشان بھی اس پہ بات کریں گے کہ اس وقت پاکستان کے 7 لاکھ جو آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں، 7 لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کا ٹیکس دینے کا پوٹینشیل 2 کھرب سے زیادہ کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ان کے سارے معاملات دیکھنے کے بعد یہ تیاری کی گئی ہے۔ ان 7 لاکھ لوگوں میں سے 2,30,000 لوگ جو ہے نا آمنہ وہ ریٹرن فائل کرتے ہیں انکم ٹیکس کی، اور ان میں 4,70,000 لوگ جو ہے نا وہ انکم ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرتے۔ تو یہ 4.25 لاکھ لوگ جو 1% ہے پاکستان کی آبادی کا، جو اطلاعات یہ ہیں، وہ ٹیکس نہیں پے کرتے، اور نتیجتاً یہ ہے کہ ہماری سفرنگ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اب ایک طرف تو یہ ہے کہ ایف بی آر اپنی پاور کو کیا مس یوز کرے گا، وہ جو کرپشن لیکیجز وہاں پہ شروع ہوتی ہے 75 سالوں میں 76 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہر طرح کا ایکٹ، ہر طرح کی بات جو ہے نا وہ اس کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا کہ ایف بی آر کے لوگ خود ہی راستہ بتاتے ہیں، اور ایک لا لانے کے بعد وہ کہیں گے اس طرح کر لیں، اس طرح کر لیں، اور ہمیں اتنے پیسے دے دیں، ہم آپ کی جان چھوڑ دیں گے۔ تو میرا خیال ہے اب دیکھیں نا، کچھ چیزوں پہ تو حکومت بھی ہاتھ اٹھا رہی ہے کہ ہم سے نہیں ہو رہا۔ جیسے میں کل دیکھ رہا تھا، ہمارے فائنانس منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ایک تو مہنگائی اتنی زیادہ، مہنگائی اتنا پریشر آیا کہ مہنگائی کم نہیں ہو رہی۔ وہ کہتے ہیں اس کی 2 وجوہات انہوں نے بتائیں۔ ایک تو کہا کہ چکن جو کم نہیں ہو رہا قیمت، اور دالیں، وہ کہتے ہیں کہ جو مڈل مین ہے نا، آڑسی، اس کا انسٹیٹیوشن جو ہے کر نہیں دے رہا۔ تو ایک آپ سے میرے تک جو مہنگائی ختم نہیں ہوتی، وہ آڑتی کا انسٹیٹیوشن کم ختم ہوگا۔ حکومت کیا نوولٹی، کیا اس کے لیے ایسے معیار طے کرے گی کہ ان کی جان چھٹی جائے اور عام آدمی کو ریلیف ملے؟ ایک دوسری بات ہے، ہم نے دیکھے نا اب بنیادی طور پہ تو یہ وہ چیزیں ہمیں خود کرنی چاہیے، ہمیں پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کی حکومتوں کو کام کرنا چاہیے، لیکن معذرت کے ساتھ یہ کام آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہو رہا ہے۔ اور ہمیشہ ذیشان ایگری کریں گے کہ جب بھی آمنہ کہتے ہیں کہ 2.5% سے زیادہ آپ کا جو ریونیو شارٹ فال آتا ہے نا، اس وقت آئی ایم ایف متحرک ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی نتھنگ ڈوئنگ، اب آپ نئے میجر لیں۔ ابھی آپ دیکھ لیں پچھلے دنوں کتنا شور ہو رہا تھا کہ جی منی بجٹ آ رہا ہے، وہ شکر ہے وہ نہیں آیا، لیکن حکومت کو اب یہ کرنا پڑ رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں 25 کروڑ کی آبادی میں 90 لاکھ ٹوٹل ٹیکس پیئر ہیں، ان میں سے بھی آدھے ہوئے نیل فائل کرتے ہیں، کیوں؟ تو میرا خیال ہے یہ تو وقت آ گیا، یہ جو سارے میئر نا بہت اچھی طرح لیے گئے ہیں۔ پہلی دفعہ یہ بھی ہوا کہ ایف بی آر جو لسٹ بنا کے بھیجے گا، بینکوں کو دے گا کہ یہ لوگ ہیں جن کے بارے میں بتایا جائے۔ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا آمنہ، بینکوں کی سیکریسی اتنی زیادہ تھی، وہ کہتے تھے بھی ہمارا تو اربوں روپے کا کام ہے، ہم لوگوں کے اگر آپ کو دے دیں گے ڈیٹیل تو پھر ہمارا کیا بنے گا۔ تو میرا خیال ہے یہ وقت آ گیا ہے کہ جو لوگ ٹیکس نہیں پے کرتے ان کے پیچھے جایا جائے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔